پہلے سمجھے آپ کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. غلط ترجمہ ہے. پسندیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے دین ہیں، بہت سے اسلام ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، ان کے اندر ایک دین ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، باقی شاید تھوڑا پسند ہو یا بالکل پسند نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. یعنی اسلام اپنی نوعیت کو پیش کر رہا ہے. اللہ اپنے اسلام کی کیفیت کو بتانا چاہتا ہے. اللہ اپنے اسلام کی امتیاز کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر اسلام ہے تو صرف دین اسلام. اگر کوئی دین ہے باقی راہ ہے، روش ہے، مذہب ہے، نظریہ ہے، لوگوں کے روش ہے وہ، لیکن اسے اسلام نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ چونکہ راہ کبھی کامل ہوتی ہے، کبھی ناقص ہوتی ہے. کسی راہ پر آپ چلے، منزل تک پہنچ گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راہ پر چلے اور منزل نہیں ملی. اسے کہتے ہیں راستہ. ضروری نہیں کہ ایک راستہ آپ کو منزل دے دے. اور راہی کا نام جو ہے مذہب بھی ہے، راہ کا نام جو ہے دین بھی ہے. لیکن اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اس قانون الہی کو کہتے ہیں کہ جو مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہو، جس کے اندر کہیں پر نفس کا تصور نہ ہو، اسے کہتے ہیں اسلام. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راہ ہے کہ جہاں پر 100% اس بات کی گارنٹی لی گئی ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے جاؤ گے تو تمہیں اللہ بھی ملے گا، رسول اللہ بھی ملیں گے، اولیاء اللہ بھی ملیں گے، قرآن بھی ملے گا، اور تمہیں جنت بھی مل جائے گی. گویا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اللہ کسی دین کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے. لہذا اس نے کہا دین اسلام صرف اور صرف دین اسلام ہے، باقی کوئی دین نہیں ہے، باقی نظریات ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی جو انفرادیت ہے، جو نوعیت ہے، جو انوکھا فن ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے. جامع افراد ہے، وہ مانع اغیار ہے. یعنی جو چیز ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہے، اور جو کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ بالکل نہیں ہے. اسلام کے اندر سب کچھ وہ چیز پائی جاتی ہے. کہیں پر وہاں پر نیاز کا تصور نہیں پیدا ہوتا ہے، طلب کا تصور نہیں پیدا ہوتا. باقی دین کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس راہ و روش ہے، ہمارے پاس رسم و رسومات ہیں، لیکن ناقص ہے. آپ کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں چیز نہیں پائی جاتی ہے. ہر مذہب کا جائزہ لے لیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن دین اسلام کے ماننے والے بے نیاز ہے بقیہ ادیان سے، کہ جب جو دین اسلام کو مانتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دین اسلام تو موجود ہے، مکمل ضابطہ حیات تو موجود ہے، لیکن اس کے اندر اس بات کے اندر تشنگی پائی جاتی ہے، اس کا تذکرہ نہیں پایا جاتا ہے. نہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، مکمل قانون الہی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی دین کی ضرورت کا احساس نہیں پیدا ہوتا. اور یہ انسان کی فطرت ہے. چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر جائیں، کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو کبھی وہ چیز مل سکتی ہے، کبھی نہیں بھی ملے گی. اگر کبھی مل بھی گئی تو ناقص ملتی ہے، کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ کوئی اچھی دکان پہ جائیں، بڑی دکان پہ جائیں تو وہاں چیز یقیناً ملے گی، کامل بھی ملے گی اور اچھی بھی ملے گی. تو اگر بقیہ راہ و روش پر آپ جائیں گے تو شاید چھوٹی چھوٹی چیزیں مل جائیں آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ اخوت بقیہ جگہوں پر نہیں ہے، بھائی چارگی بقیہ جگہوں پر نہیں ہے، لیکن اس اصول کے اندر نقص پایا جاتا ہے. لیکن جب انسان اسلام کی دکان کے اوپر آتا ہے تو ہر چیز کامل پاتا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تو یہ انفرادیت ہے اس کی کہ جامع اور مانع ہے، اس کے اندر کوئی نقص پایا نہیں جاتا ہے. تو جب نقص نہیں پایا جاتا ہے تو یہ عقل مندی کے خلاف بات ہے کہ کامل کے ہوتے ہوئے کوئی ناقص ہو جائے. کامل کے ہوتے ہوئے کوئی ناقص کو قبول کرنا اللہ سے برداشت نہیں کرے گا. اگر ہم آپ کو کوئی مکمل چیز دے رہے ہیں، کامل چیز دے رہے ہیں، اچھی چیز دے رہے ہیں، کوالٹی میں دے رہے ہیں، پھر آپ کہیں کہ نہیں مجھے یہ ناقص تھا، یہ تو بدعقلی ہے.
لہذا اللہ نے جب اپنا کامل دین، جامع دین، منفرد دین اور ممتاز جب دین دے دیا تو اس کے بعد اس کو حق ہے اس بات کا اعلان کرے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دیکھو جو ہم نے تمہیں کامل دین دے دیا ہے، کامل اسلام دے دیا ہے، ہر چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، اب اگر تم اس کے ہوتے ہوئے کسی غیر دین کے اوپر عمل کرو گے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عقل مندی کے خلاف ہے یہ بات کہ کامل کے ہوتے ہوئے کوئی ناقص کی پیروی کرے۔ لہذا اعلان کر دیا اللہ نے اور کہا کہ دیکھو اس کے علاوہ کسی بھی دین کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، بس اگر قبول کرو گے تو اس اسلام کے تحت، اسی اسلام کے تحت جو بات قبول کی جائے گی وہ کی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں کہ صرف قبول نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں جب آؤ گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے، خسارہ ہی خسارہ ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تم اپنے ذوق میں یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، ہم نے نیک کام کیا ہے، ہم نے بہتر کام کیا ہے، لیکن جب یہاں پر آؤ گے تو فائل جو ہے تمہاری سادی ہوگی، اس کے اندر کچھ بھی لکھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے عمل کا معیار اپنے اسلام کے اعتبار سے بنایا ہے۔ لہذا پہلے پورا اسلام قبول کرو تم، پھر عمل کے منزل میں آؤ، پھر قبولیت کے لیے تمنا کرو، پھر جنت و کوثر کی طویل کی تمنا کرو۔ لہذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام قبول کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ کی تمنا یہ ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں، اس کے علاوہ جو قبول کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا عمل جو ہے بیکار ہوگا، وہ خسارے میں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، یہ اللہ کا مکمل دین تمام ناقص دین کے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ اپنے بندوں کو چاہتا بہت ہے، محبت بہت کرتا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ سب کے سب اس پرچم کے تلے آ جائیں، سب پرچم اسلام کے تحت زندگی گزاریں، سب ہماری مخلوق ہیں، سب کو ہم نے پیدا کیا ہے، سب ہمارے بندے ہیں، لہذا اسی کے تحت زندگی گزاریں۔ لہذا اس کی تمنا یہ ہے، اس نے کہا بھی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ہمیں معلوم ہے کہ مشرکین کو یہ بات ناگوار گزرے گی، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جب کامل ہے تو ناقص ضرورت کیا ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ لہذا یہ اللہ کی تمنا ہے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا ولو قیامت کے آنے میں ایک دن باقی رہ جائے، لیکن وہ آنے والا آئے گا اور ایسی حکومت قائم کرے گا کہ جب کہ اسلام کا ہی ڈنکا ہوگا، کوئی غیر دین کا ماننے والا نہیں ہوگا، کوئی دین کے اس دین اسلام کے علاوہ کوئی ماننے والا نہیں ہوگا۔ یعنی سب کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی، سب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم تو غلطی پر تھے، کامل تھا ہم نے ناقص کو مانا، کامل تھا اور ہم نے ناقص کو مانا ہے، تو آنکھیں کھل جائیں گی لوگوں کی، لوگ اسلام کو قبول کریں گے، اور یہ دن آنے والا ہے۔